ہوں بلا تخیر دعوت خطاب مولانا سید وقار حیدر نقوی آف منڈی بہاؤدین، انہاں تو بعد ذاکر سید سجاد حیدر بخاری آف چک شماری۔ تھوڑا جا پروگرام سے تبدیلی ہوئی ہے کہ 2 بندے پڑھنے والے مولانا علی صداقت تلاڑا وہ بھی آ گئے ہیں، وہ بھی پڑھنے انہاں تو بعد شہنشاہ ذکر مصائب ذاکر اہل بیت زیغم عباس سندیلا زیارت شبیر برآمد کراؤں گے، شبیر زلجو نام۔ ایک میں معذرت کرنا ساڑھے کو ٹائم دی شارٹیج ہے، افطاری دا ٹائم تسی دیکھ لو، پڑھنے والے بندے تسی دیکھ لو، سارے لوگ سڑک تو آئے نے، اے امام بارگاہ تو لاکے مین سڑک تک جلوس ہے، 3 سنگتاں نے، اے دسو ٹائم کی میں پورا کرنا میں بس۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ یہ ٹھیک؟ صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، پھر سے صلوات اللہ صلی اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت الکلم والنون وسر بین الکاف والنون والدلیل ارادت کن فیکون وکتاب مکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت و تکمیل والکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدی، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن و ام العباس و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ فاطمہ الزہرا۔ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے، مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے، مالک زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہجکی ہو زباں پہ نام علی جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک وہ روضہ شبیر کی زیارت نہ کر لے۔ میرے مالک ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے، بعد ظہور آقا کے قدموں پر شہادت کی موت نصیب فرمائے، دعائے قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جا سکے۔ ادھر والے صاحبان بھائیوں کا حکم تھا، حکم کی تعمیل ہو گئی اور میری عبادت کی تکمیل ہو گئی، آپ کے مقدس چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی اور منبر پر ولایت علی کی گواہی ہو گئی۔ آج کی اس مجلس میں چند جملے پڑھ کر دیکھوں گا کہ مجھے اس مجلس میں کتنی دیر خطاب کرنا ہے اور آپ نے کتنی دیر مجھے سماعت کرنا ہے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے ہم پر کہ شیعوں کی مجالس میں علی علی کیا جاتا ہے، نبی نبی نہیں کیا جاتا۔ مجھے بادشاہ امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، ہم علی علی کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ زمانے کو نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے جن کا امام ایسا ہے ان کا سردار کیسا ہوگا۔ 70 حدیث سیاستہ کی کتب سے مجھ جیسا طالب علم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ نبی نے کہا تھا یا علی لمحوں کا لمحی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، انا ہم منی وانا منہم، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ ایک بھی فرمان میرے علی بادشاہ کا دکھاؤ علی نے کہا ہو میں محمد
जैसा, मैं मुस्तफ़ा जैसा। अली कदमों पर बैठ के कहते थे मैं तेरा नौकर हूँ, मैं तेरा गुलाम हूँ। मोहम्मद अपने जैसा कहते रहे, अली गुलाम कहते रहे। हमारा मुसलमानों से सवाल ही इतना है, अली खून हो के नबी को अपने जैसा नहीं कहता, बंदे कमी हो के नबी को अपने जैसा। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। हैदरी बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। सारा साल तूने उनकी नातें सुनी, आज अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले से सुन कि हम जब शान रिसालत पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं। तूने पूरा साल नाते पढ़ी, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तू तो जिसका खाए तू तो उसका गाए, और जिसका मोहम्मद खाता रहा। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो, तूने सारा साल नाते पढ़ी। शाह मदीना यशरफ का वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। बाबा जी बंदियां किसे पैसे दिए जा रहे हैं, कोई ये नहीं पूछता कि मोहम्मद का दर कौन सा है। हम तुझे बताएं कि मोहम्मद का दर कौन सा है। नबी ने कहा था अना मदीनातुल इल्म वाली और बाबूहा। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। थोड़ा सा ठीक करे। हुसैन बादशाह हैदरी, लोगों से अभी तक अली हजम नहीं हो रहा। लोग नबी कैसे बर्दाश्त करेंगे। कूफे के मिंबर पर बैठे थे अली बादशाह हर सवाल का जवाब दे रहे थे कि एक यहूदी मुंह में उंगली लिए खड़ा हो गया। उसने कहा या अली, मैं सुबह से देख रहा हूँ शायद सवाल खत्म करता है, आप जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये इल्म कहाँ से सीखा। अगर वो मोहम्मद की रिसालत को मानता होता तो अली बादशाह अपनी विलायत मनवाते, लेकिन वो मोहम्मद की रिसालत को भी नहीं मानता था। अली बादशाह ने कूफे के मिंबर पर खड़े होकर सीने पर हाथ मारकर कहा हाजा सिफ्तुल इल्म है, हाजा लुआबे रसूलिल्लाह। इतना कहना था वो यहूदी कदमों में गिर गया और कहता है मुझे उस नबी का कलमा पढ़ा दे जिसकी लुआब चूसने से तू अली बना है। इधर मोहम्मद की रिसालत का कलमा पढ़ाया, पीछे से एक मुनाफिक उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अच्छा या अली, बात तो आज पता चली है, राज तो आज खुला है, इल्म तेरा तो नहीं, ये तो नबी की लुआब चूसने का असर है। अली बादशाह की आवाज आई खुद खुद फाखरो, निकल, अभी लुआब बोला है, लहू नहीं बोला। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए, शहजादी किसी का मोहताज ना करे। उसने चाहा कि लोग मेरी हम्द करें, उसने मोहम्मद का नूर हलक कर दिया। जब हलक कर दिया तो उसने देखा कि इसे रखूं कहाँ। उसने 12,000 नूर के पर्दे बनाए और 12,000 नूर के पर्दों में इसे रख के सिर्फ देखता रहा। अभी कायनात में कुछ नहीं बना था, एक किस्ते देने वाला, एक किस्ते लेने वाला, एक बनने वाला, एक बनाने वाला। 12,000 साल तक हिजाब कुदरत में रखा और सुबहान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 11,000 साल तक हिजाब मन्नत में रखा और सुबहान मन हुआ कायम निजल हवा की तस्बीह पढ़ता रहा। 10,000 साल तक हिजाब सआदत में रखा और सुबहान मन हुआ कायम निजल सबूर की तस्बीह पढ़ता रहा। 9,000 साल तक हिजाब रिफ़त में रखा, जहाँ पर सुबहान रफ़ीउल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। 8,000 साल तक हिजाब करामत में रखा, जहाँ पर सुबहान मन हुआ गनी नफ्स की तस्बीह पढ़ता रहा। 7,000 साल तक हिजाब इज्जत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल इज्जत वल जब्बार की तस्बीह पढ़ता रहा। 6,000 साल तक हिजाब नबूवत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्बीह पढ़ता रहा। 5,000 साल तक हिजाब मंजिलत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल मन्ने वल मनार की तस्बीह पढ़ता रहा। 4,000 साल तक हिजाब हैबत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल हैबत इंदल माँ की तस्बीह पढ़ता रहा। 3,000 साल तक हिजाब गैबत में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल गैबत इंदल माँ की तस्बीह पढ़ता रहा। 2,000 साल तक हिजाब हुस्न में रखा, जहाँ पर सुबहान ज़िल हुस्न वल जबीन की तस्बीह पढ़ता रहा। 1,000 साल तक हिजाब कुदरत में रखा, जहाँ पर सुबहान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ता रहा। इन 12 पर्दों में से उसने इस नूर को निकाला। इस नूर से एक कम एक
یوسف جیسے حسین بنتے ہیں. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے, مالک رزق میں اضافہ فرمائے. مقدس پردوں میں سے اس نور کو نکالا اور دریائے زحل میں رکھ دیا. دریائے زحل سے دریائے کرم میں آیا, دریائے کرم سے دریائے جود میں آیا, دریائے جود سے دریائے حل عطا میں آیا, دریائے حل عطا سے دریائے رحمت میں آیا, دریائے رحمت سے دریائے شفاعت میں آیا. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا ہوا یہ نور صلب آدم میں آیا. ادھر یہ نور صلب آدم میں آیا. خدا نے فرشتوں کو کہا کرو سجدہ, کرو سجدہ. یہ نور صلب آدم سے صلب شیش میں آیا, صلب شیش سے صلب انوش میں آیا, صلب انوش سے صلب کنار میں آیا, صلب کنار سے صلب نوح میں آیا, صلب نوح سے صلب شام میں آیا, صلب شام سے صلب آذر میں آیا, صلب آذر سے صلب ناہور میں آیا, صلب ناہور سے صلب ابراہیم میں آیا, صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا, صلب اسماعیل سے صلب ذیشان میں آیا, صلب ذیشان سے صلب عدنان میں آیا, صلب عدنان سے صلب الیاس میں آیا, صلب الیاس سے صلب مالک میں آیا, صلب مالک سے صلب کسا میں آیا, صلب کسا سے صلب مناف میں آیا, صلب مناف سے صلب ہاشم میں آیا, صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں یہ نور پہنچا. خدا نے نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ایک صلب عبداللہ میں دے دیا, ایک صلب ابو طالب میں دے دیا. جو ادھر آیا محمد رسول اللہ بنا, جو ادھر آیا علی ولی اللہ. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. دنیا کی نظر میں, علی بادشاہ کی نظر میں یہ دنیا ایک ٹکا وقت بھی نہیں رکھتی. علی کے سامنے امیر وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے. لفظ میرے ہوتے آپ چپ کر جاتے, مجھے دکھ نہ ہوتا. لفظ ہے میرے صادق امام کے. بندے نے آ کر مولا کی بارگاہ میں پوچھا, مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا نماز. اس نے کہا مولا کچھ اور. امام نے فرمایا روزہ. اس نے کہا مولا کچھ اور. امام نے فرمایا زکوٰۃ. اس نے کہا مولا کچھ اور بھی ہے. امام نے فرمایا حج. اس نے کہا مولا کوئی اور چیز بھی ہے. امام نے مسکرا کے جواب دیا ہم 14 کی ولایت, ہم 14 کی ولایت. اس نے کہا مولا ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت. مولا اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے. مولا اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے. مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا جبنا رسول اللہ میں نے سوال اس لیے زیادہ کیے تھے شاید آپ کا جواب بدل جائے. آپ کہیں بات روزے کی کر دیتے, کہیں بات نماز کی کر دیتے, کہیں بات حج کی کر دیتے. ہر سوال کا جواب تیری ولایت میں کیوں آیا؟ امام نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو ان عبادات کا مقابلہ ہماری ولایت کے ساتھ کرتا ہے. کیا تو نہیں جانتا نماز مریض پہ قضا ہو جاتی ہے, روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے, زکوٰۃ غریب دیتا نہیں, حج پہ مفلس جاتا نہیں, اور ہماری ولایت اتنی ضروری ہے. یہ امیر پہ بھی واجب ہے, یہ غریب پہ بھی واجب ہے, یہ امیر پہ بھی واجب ہے, گھر والے پہ بھی واجب ہے, وطن والے پہ بھی واجب ہے. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یبنا رسول اللہ پھر وضاحت مکمل کر. نماز کے لیے وضو شرط ہے, روزے کے لیے طہارت شرط ہے, زکوٰۃ کے لیے پیسے ہونا شرط ہے, حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے. تیری ولایت کے لیے کیا شرط ہے؟ امام کے والی کوئی شرط نہیں الا حلالیون ما شریف ہو. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. علی کی ولایت کے لیے ابے کا امیر ہونا شرط نہیں, اماں کا شریف ہونا شرط ہے. عبادتوں کی روح کو علی کہتے ہیں, عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں. جسم سے روح نکل جائے, جسم سے بدبو آتی ہے, عبادتوں سے علی نکل جائے, عبادتوں سے بدبو آتی ہے. دلیل کے طور پر میں معصوم کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. معصوم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ہماری ولایت اور معدت اہل بیت کے بغیر نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. وضو
پوچھتا ہی نہیں آیا، تیری قبول ہونی ہوتی میری بھی قبول ہو جاتی۔ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب وہ اللہ شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا، علی ولی اللہ، حسین بادشاہ، حاضری تمام ہو گئی، بالکل بانی کی حیثیت سے حاضری تھی۔ میرا مالک میرے بھائی جان زوار سلطان النصیر کے رزق بخش عزت میں اضافہ فرمائے۔ لاہور پڑھتے ہیں، لاہور پڑھنا ہے، جس جگہ جاؤ گے جو چاہو گے یہ نوکر مضمون سنانے کے لیے تیار ہے۔ اب ہے رونے کی راتیں، کیونکہ پردیش میں یتیم ہوئی ہیں علی کی بیٹیاں۔ دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ، تجھے رمضان المبارک کا واسطہ، میرے اللہ تجھے حسین کا گھوڑے سے اترنے کا واسطہ، عید قریب ہو کسی بیٹی کا باپ نہ مرے۔ بی بی رو رو کے کہتی تھی بابا اجڑ جاتی ہیں وہ بیٹیاں جو پردیس میں یتیم ہوتی ہیں۔ یہ ہاتھ باندھ کر سید سمجھو، حسین کا ذاکر سمجھو، اپنا مہمان سمجھو، ہاتھ باندھ کے درخواست کر رہا ہوں، عید قریب ہو، بہنوں سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ بہنوں کی ناراضگیاں وقتی ہوتی ہیں، بھائی ریڑھی بھی لگاتا ہو، عید دینے بہن کے گھر چلا جائے، وہ پیسے جیب میں ڈال کے کہتی ہے تو چل کر آ گیا، میری عید ہو گئی، میں سب کو بتاؤں گی مجھے سب کچھ دے کے چلا گیا۔ لا قرآن میرے سر پہ رکھ۔ علی کے جانے کے بعد بی بی زینب عالیہ کو کوفے میں پہلی عید آ گئی۔ حسن نے سر پہ بابے والا امامہ رکھا، بی بی کے حجرے میں پہلا قدم رکھا اور کہا زینب بابا کے جانے کے بعد پہلی عید آئی ہے، میں حسن چاہتا ہوں تو مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ آوازی تیری غربت کی قسم ہے اور میں نے بابا سے بھی آج تک کچھ نہیں مانگا تھا۔ آوازی میں حسن چاہتا ہوں تو مجھ سے کچھ مانگ۔ آوازی پہلے وعدہ کر جو مانگوں گی ملے گا۔ آوازی میں شبیر دامن دیتا ہوں تو جو مانگے گی وہ ملے گا۔ آوازی پھر ایک منت ہے غازی سے کہے بابا علی کا کرتا ڈال کر صحن میں چکر لگانا شروع کرے، میں عباس کو چلتا دیکھوں اور مجھے میرا بابا یاد آئے، اور عباس جب چلتا ہے علی لگتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ اور روایات یہ لکھتی ہیں کہ 17 رمضان کو کوفے کے منبر پر علی بادشاہ روئے، اتنے بہادر، علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ کوفے والوں نے کہا یا علی کیا ہوا؟ امام کے بعد کوفے والوں میں نے آج تک کسی یتیم کو تنگ کیا ہے؟ آوازیں نہیں یا علی، کوفے والوں تم سو رہے ہوتے تھے، میں پشت پہ راشن لاد کر ایک ایک یتیم کے گھر میں چھوڑ کے آتا تھا۔ کوفے والوں میں نے تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں دی ہیں۔ آوازیں ہاں یا علی، اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آوازیں کوفے والوں قیدیوں کو تنگ نہ کرنا، یتیموں کو پتھر نہ مارنا۔ آوازیں یا علی آپ کا حکم۔ امام کی آوازیں پھر ایک اور منت ہے، آج رات تم اپنی بیٹیوں کو میں علی کے گھر میں بھیجو۔ کوفے والوں نے کہا یہ حکم علی نے زندگی میں پہلی بار دیا تھا، ہم اپنے اپنے گھروں میں آ گئے، ہم نے اپنی بیٹیوں سے کہا سروں پہ چادریں لو، آج تمہیں علی بادشاہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ رات ہوتے ہی علی بادشاہ اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کے ایک بی بی آتی سلام کر کے چلی جاتی، ایک بی بی آتی سلام کر کے چلی جاتی۔ اب جس بندے نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے وہ بندہ میری طرف دیکھے۔ جب سارا شہر بھر گیا علی کا عورتوں کے ساتھ، حجرے میں بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی بی بی فضا دوڑ کے آئی اور آگے کہتی ہے یا علی تیری بیٹی کہہ رہی ہے اور کتنا رش کرنا ہے، میں گھبرا گئی ہوں۔ یا علی تیری زینب گھبرا گئی ہے۔ اتنا کہنا تھا علی بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھے، بی بی کے حجرے میں گئے، اب جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کرنا، بی بی زینب عالیہ کو لے کے باہر آئے۔ آوازیں زینب ایک بار برقع اتار، بی بی نے برقع اتارا۔ آوازیں کوفے کی عورتوں اسے پہچانو، یہ میری زینب ہے، اگر دوبارہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا، اسے چلنا نہیں آتا۔
اس مولانا سید وقار حیدر نقوی آف منڈی بہاؤدین. ہن بلا تخیر دعوت خطاب ذاکر اہل بیت سید سجاد حیدر بخاری آف چک شماری. انہاں تو بعد مولانا علی صداقت تلہاڑا. انہاں تو بعد شہنشاہ ذکر مصعب ذاکر زیغم عباس سندیلا شبیب رحمت کرام. جلوس پھر رہن دیا جو ٹائم دیکھ لا یار. میں سنگتاں چار دنیا سنگتاں نے کی کرنا. ایک صلوات با جماعت پڑھ لیں. اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے. تم میں سے کافی احباب مجھے بڑے اچھی طرح جانتے ہو. کافی احباب کو تراب نقوی بڑی اچھی طرح جانتا ہے. حاضری لگوانا مقصد تھا. سید کے ساتھ ایک وعدہ تھا، وفا ہو گیا. بابا جی کا نوازش کے انہوں نے کہا تراب نقوی آپ پہلے پڑھ لو. بابا جی پہلی بات کرنے لگا ہوں، دلیل دے کے کرنے لگا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. چادر کے نیچے 5 ہے یا عرش پہ جبرائیل نے کہا یا رب من تحت الکسا. سید میں صبح کو آیا اور میں بات کر کے جانے لگا ہوں. 2 منٹ میں ممبر حوالے کرنے لگا ہوں. میں غاصب نہیں ہوں، سید ہوں. اور میں ممبر سے کھڑے ہو کے بابا جی آپ سے دعا لینے لگا ہوں. یا رب من تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو آواز توحید آئی، اے جبرائیل تو نہیں جانتا، تو روز تو یہاں وہی لے کے آتا ہے. بندہ شیعہ اور زبان ہلائے تو پھر میرے ساتھ بولنا. مجھے ایک بندہ سلیمان میزاد بن کے تراب نقوی کے لفظ کا خریدار بنے، تراب نقوی اسے سلام کر کے چلا جائے گا. ادھر یہ بات کرنے کی دیر تھی یا کہا پروردگار عالم مجھے بتا تو صحیح چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز جبرائیل ایک کام کر، تمام ملائکہ کو اکٹھے کر. جبرائیل نے تمام ملائکہ کو اکٹھا کیا. یا عرش پہ بے جسم کی کرسی لگی. آواز جبرائیل سن، یہ میری وحدت کے سب ہے شاہد کسا کے نیچے جو مرتضر ہے. نا سر اٹھا اور میں جا رہا ہوں. بابا جی آپ سے دعا لینے لگا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں. مصرع کسی کا ہو بازاری کتوں کے حوالے تراب نقوی سامان کر دے گا. نہ بول تیرا اپنا مقدر ہے. کہا یا رب من تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ کا جواب سن. کہا یہ میری وحدت کے سب ہے شاہد کسا کے نیچے جو مرتضن ہے. سن اگر میں سمٹوں تو ہوں اکیلا، اگر میں بکھروں تو پانچتان. اگر میں سمٹوں تو ہوں اکیلا، اگر میں بکھروں. بہت جی 1 منٹ لنگ گیا تے 3 منٹ رہ گئے میرے کو. اگر میں سمٹوں تو ہوں اکیلا، اگر میں بکھروں. اس سے تیزی میں کر نہیں سکتا. بس آدھی لگوانا مقصد تھا تاکہ ایک بار زیارت ہوگی، شاید اس کے بعد ہو نہ ہو. توجہ کے ساتھ ہوں. یہ میری وحدت کے سب ہے شاہد کسا کے نیچے جو مرتضن ہے. اگر میں سمٹوں تو ہوں اکیلا، اگر میں بکھروں پنجتن ہے. کون ہے فاطمہ؟ توجہ. اور میں سلام کرنے لگا ہوں. آپ سے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے اور میں سلام کرنا ہے. کون ہے سیدہ؟ باؤ جی سمانی رہا مرشد. کون ہے سیدہ؟ کون ہے فاطمہ؟ دہلیز پہ ناز کرنے لگا ہوں جس دہلیز سے خیرات ملی ہے. سید کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ مخدومہ حجہ تطہیر فاطمہ. مرشد 2 کیمرے لگے، لائیو چل رہے. اگر یہ ایک لفظ بھی کسی کا ہو زبرداری کتوں کے حوالے تراب نقوی زبان کر دے گا، اوف نہیں کرے گا. آج کے بعد جہاں چونک پہ کھڑے ہو کے گولی مار دینا. اگر میری محنت ہوئی تو پورا پنڈال اٹھ کے بولے تب بھی لفظ کی قیمت نہیں ہے. کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ مخدومہ حجہ تطہیر فاطمہ، معصومہ صفحہ تنویر فاطمہ، مادر مظلوم فاطمہ، دختر نیک معصوم فاطمہ، اجل اللہ اعزاز فاطمہ، تیار فلک قبول فاطمہ، ستارہ بنت رسول فاطمہ، بزائے احمد فاطمہ، بذات محمد فاطمہ، سرمایہ علی فاطمہ، خلاصہ کائنات فاطمہ. کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ جنت کے سرداروں کی ماں فاطمہ. کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ کون فاطمہ؟ ارے کسے مخدومہ کہتے ہیں؟ شرافت کا تاج جس کے سر پہ سجے اسے فاطمہ کہتے ہیں. شرافت کا قصور بڑا سر اٹھاؤ. کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ ارے جس کا چھوٹا حسین ہو بڑا حسن ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ جو ائمۃ اللہ بھی ہے، جو حجت اللہ بھی ہے،
جو زوجہ ولی اللہ بھی ہے، کلمۃ اللہ التامہ ہے، حجاب اللہ المرکہ ہے، نقبۃ العبیہ ہے، سیدۃ الکبریٰ ہے، جو معرفت اللہ ہے، عارفت اللہ ہے، سیدۃ العیمہ ہے۔ مرشد جی مجھے منبر رسول کی قسم ہے، کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، جس کی شان میں سورہ رحمان نازل ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ماہ برج و طہارت فاطمہ، حشمت نیر چرخ کرامت فاطمہ، میوہ نخل و جلالت فاطمہ، مادین جود و مروت فاطمہ، مقصد فیض و سخاوت فاطمہ۔ کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ جو سیدہ بھی ہے، جو طاہرہ بھی ہے، جو عابدہ بھی ہے، جو راضیہ بھی ہے، جو مرضیہ بھی ہے، جو ساجدہ بھی ہے، جو عالمہ بھی ہے، جو معلمہ بھی ہے، جو مطہرہ بھی ہے۔ کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے، الحمد کے کرن فاطمہ، والناس کی صبح فاطمہ، یاسین کے گھر کی زینت فاطمہ، طٰہٰ کی خوشبو فاطمہ۔ کسے فاطمہ کہتے ہیں بھائی علی صداقت؟ ام و ابیہا فاطمہ، یعنی قصور والوں اپنے بابا کی ماں فاطمہ۔ اپنے ہاتھ رکھ کر میں جا رہا ہوں، اپنے بابا کی ماں فاطمہ۔ کسے فاطمہ کہتے ہیں؟ ہم شکل نبی فاطمہ، ہم کردار نبی فاطمہ، ہم گفتار نبی فاطمہ، ہم سیرت نبی فاطمہ۔ اور قصور والوں اتنا عظیم نبی اللہ قرآن میں کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی سراج المنیر کہہ رہا ہے۔ اتنا عظیم نبی کہ جس کی آمد پر 1,23,999 نبی تعظیماً کھڑے ہو۔